ہے، انسانوں، جانوروں، جنات پر بھی آپ کا حکم چلتا ہے۔ ساری کائنات پہ اللہ تعالیٰ نے حکومت اور غلبہ عطا فرمایا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک روز خیال آیا، آپ نے دیکھا ایک چینٹی ہے زمین پر، خیال آیا آج اس سے بات کیوں نہیں کی جائے، چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تھوڑا بولیے۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کو خیال آیا چلو آج اس چینٹی سے بات کرتے ہیں۔ آپ نے اس چینٹی کو اپنے ہاتھ پر یوں بیٹھایا، اب آپ نے اس سے کلام کرنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو تمام جانوروں کی، تمام مخلوقات کی بولیاں سکھائیں، علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ جانوروں کی بولیاں سمجھنے والے، جانوروں سے گفتگو کرنے والے، آپ نے چینٹی سے بات کرنا شروع کیا۔ آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے چینٹی یہ بتا، تو زیادہ حسین ہے، تو زیادہ خوبصورت ہے، یا میں زیادہ حسین ہوں؟ پیغمبر خدا اور چینٹی سے سوال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چینٹی سے سوال کیا، تو زیادہ حسین یا میں زیادہ حسین؟ تو زیادہ خوبصورت یا میں زیادہ خوبصورت؟ اب چینٹی نے جواب دیا، کہنے لگی ہے پیغمبر خدا، اے اللہ کے پیغمبر، تمام دنیا کی حکومت اللہ نے کس کو عطا فرمائی، مجھے یا آپ کو؟ آپ نے فرمایا مجھے۔ کہنے لگی ہے پیغمبر خدا ذرا یہ بتائیے، یہ ہواؤں پہ حکم میرا چلتا ہے یا آپ کا؟ یہ پاور اللہ نے کس کو دی؟ کہنے لگی یہ جانوروں پہ حکم میرا چلتا ہے یا آپ کا؟ یہ پاور اللہ نے کس کو دی؟ آپ نے فرمایا یہ پاور تو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، جانوروں پہ حکم میرا چلتا ہے، جنات انسان پہ حکم میرا چلتا ہے۔ تو پھر وہ چینٹی کہنے لگی ہے پیغمبر خدا، اے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، بادشاہت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، انسانوں جانوروں پر غلبہ اللہ نے جنات پر آپ کو عطا فرمایا، ہوا آپ کے حکم پہ بہتی ہے، یہ آپ کو طاقت اللہ نے عطا کی، یہ شان پروردگار نے آپ کو عطا فرمائی، تو یقیناً پھر آپ ہی زیادہ خوبصورت اور شان والے، آپ ہی زیادہ شان والے، آپ ہی زیادہ عظمت والے۔ مگر اے پیغمبر خدا، ایک ادنا سی مخلوق چینٹی ہوں، مگر چینٹی ہونے کے باوجود بھی ایک جملہ عرض کرتی ہوں۔ اب چینٹی نے کہنا شروع کیا، کہنے لگی آپ شان والے، آپ عظمت والے، آپ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ برگزیدہ پیغمبر، آپ کو اللہ نے عزتوں کا تاج زرعی عطا فرمایا، آپ کو اللہ نے عزتوں کی مسندیں عطا فرمائی ہے، آپ شان والے، عزت والے، مگر اے پیغمبر خدا اب تک میں جو تھی سو تھی، مگر اب آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر آپ سے گفتگو کر رہی ہوں، آپ کے ہاتھ کے اوپر بیٹھ کر اے پیغمبر خدا آپ سے بات کرنے کا مجھے موقع ملا، یہ شرف ملا، تو اب میں بھی کوئی ادنا نہیں رہ گئی، میں بھی اعلیٰ ہو گئی ہوں۔ عرص داغل شاہ
सरकार, उलमाए अहले सुन्नत, कारी इम्तियाज बरकाती साहब किबला। वाह वाह। अब मैं भी अदना नहीं रह गई, आपकी निस्बत ने मुझे भी आला बना दिया। ये निस्बत का कमाल है अजीजों। अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निस्बत का कमाल है कि एक चींटी भी समझ रही है और कह रही है कि इस निस्बत ने मुझे मुमताज कर दिया। इस निस्बत की वजह से मैं भी अब अदना नहीं रह गई, मैं भी आला हो गई हूं। ऐ लोगों, अब एक जुमला सुनना तवज्जो से। एक चींटी है, अल्लाह के पैगंबर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में उनकी निस्बत से वो आला हो जाती है। तो फिर सुनो सुनो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इमाम तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना हजरत आमिना के नूरे नजर महबूबे खुदा मुस्तफा जाने रहमत शमे बज़ में हिदायत तुम्हारे मेरे आका सारी कायनात के आका, फिर आका की बारगाह से जिसको निस्बत हासिल हो उसका मकाम मर्तबा क्या होगा, उसकी इज्जत और शान क्या होगी। एक चूंटी का मकाम हजरत सुलेमान की बारगाह में आने के सबब जब उसकी इज्जतों में इजाफा हो जाए तो मेरे मुस्तफा की बारगाह में रहने की वजह से हजरत सिद्दीक अकबर का मकाम क्या हो गया होगा, हजरत उमर की अजमतों का क्या आलम होगा, हजरत उस्मान के मकाम का क्या आलम, हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा की अजमतों का क्या आलम, और फिर इनकी निस्बत पाकर फिर अल्लाह के वलियों की शान और उनका मकाम क्या होगा, फिर उनकी शान क्या होगा, फिर उनका मकाम क्या होगा। अच्छा, और जरा से इस निस्बत को समझाता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ है। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, दरबार लगा हुआ है। आपने दरबार के अंदर नजर डाली, कहा कौन कौन मौजूद है दरबारी और कौन मौजूद नहीं है। अब हाजिरी लग रही है। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अब हाजिरी लगा रहे हैं, कौन आया है कौन नहीं आया है। यहां आते जाते रहा करो ताकि यहां की हाजिरी वाले रजिस्टर में नाम बाकी रहे। यहां के रजिस्टर में नाम रहेगा ना, और उस पर हाजिरी लगती रहेगी, टिक लगता रहेगा। मौजूद हैं, मौजूद हैं, आए हैं, आते हैं, आते रहते हैं। तो फिर याद रखना, ये दफ्तर जब कल बरोज़े क़यामत खुलेगा ना मुस्तफ़ा की बारगाह में, तो इमामुल अंबिया फिर प्यार फरमाएंगे, मेरे शहजादे की बारगाह में आता था, वहां हाजिरी लगाता था। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हाजिरी लगाई। सबकी हाजिरी लग रही, मौजूद है। जो मौजूद कहता है जी मौजूद, लब्बैक, मौजूद हूं, मौजूद हूं। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, हाजिरी लग रही है, सब अपनी मौजूदगी बता रहे हैं। एक परिंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहता है जिसका नाम है हुदहुद। देखा है कभी? लंबी चोंच वाला, वो यूं जब मारता है ना चोंच दरख्त के अंदर, अपनी उस चोंच से उसको तोड़ देता है, काट देता है। हर इलाके में उसका नाम कुछ अलग होता है। ठीक है, हजरत बता रहे नाम। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के आशिकों, जब उसका नाम आया, उसकी बारी आई, उसका नंबर आया, आवाज लगाई गई हुदहुद।
تو دربار میں جتنے موجود ہیں سب نے بتایا ہدہد موجود نہیں ہے، غیر حاضر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہاں چلا گیا؟ موجود نہیں ہے دربار میں۔ آپ نے فرمایا آنے دو، اگر معقول وجہ رہی غیر حاضری کی تب تو معاف کیا جائے گا، اور اگر معقول وجہ نہیں رہی تو پھر سخت سزا دی جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرما دیا اگر معقول وجہ نہیں رہی اس کے پاس میں تو سزا ضرور دی جائے گی۔ ہدہد پرندہ جب آیا تو اس کو بتایا گیا اگر معقول وجہ تیرے پاس نہیں ہوئی تو جان لینا پیغمبر خدا ناراض ہے، سزا دی جائے گی۔ ہدہد پرندہ اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں آیا، کام اس کا کیا ہے؟ قاصد ہے، خبریں لاتا ہے، خبریں پہنچاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ قاصد آیا، ہدہد پرندہ آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہاں گیا تھا؟ اب جو آپ کو میں سنا رہا ہوں جملہ آئے گا انشاءاللہ میں چل رہا ہوں۔ کہاں گیا تھا؟ غیر حاضر کیوں تھا؟ ہدہد پرندہ اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، کہنے لگا اے پیغمبر خدا، میں آپ کی بارگاہ میں ہی آ رہا تھا لیکن پرواز کرتے ہوئے اڑتے ہوئے مجھے اپنی برادری کا ایک اور ہدہد ملا، اس کے ساتھ میں پرواز کرتا ہوا اس کے ملک چلا گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہمارا ملک بڑا خوبصورت ہے۔ پرندہ کہنے لگا حضور میں ملک سبا چلا گیا تھا، ملکہ بلقیس کے ملک میں، ملکہ بلقیس کے ملک میں چلا گیا تھا حضور، ادھر گھوم کے آیا، سیر کر کے آیا، سیاحت کے لیے گیا۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے ہدہد پرندے اپنا وجود دیکھ، اپنی بساط دیکھ، پھر اپنی اڑان دیکھ، اپنی پرواز دیکھ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اتنی زیادہ لمبی پرواز تو کر رہا ہے، کیا تو اپنی بساط نہیں دیکھتا؟ کیا تو اپنے آپ کو نہیں دیکھتا؟ اب ہدہد پرندے کا جملہ سنو، پیغمبر خدا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، کہنے لگا اے پیغمبر خدا، یہ بات تو درست ہے میری بساط کوئی نہیں، میری حیثیت کوئی نہیں، میں اگر اپنی حیثیت اپنی بساط کے حساب سے پرواز کروں تو میری بساط کوئی نہیں، مگر یہ جو پرواز ہے میری، یہ جو اڑان ہے میری، یہ اپنی اڑان نہیں، اپنی پرواز نہیں۔ کہنے لگا اے پیغمبر خدا، یہ میری اڑان، یہ میری پرواز میری حیثیت کے مطابق نہیں، یہ میری پرواز میری بساط کے مطابق نہیں، یہ میری پرواز تو آپ کی نسبت کے مطابق ہے۔ میں اگر اپنی بساط اپنی حیثیت سے پرواز کروں اتنی زیادہ پرواز نہیں کر سکتا، لیکن یہ آپ کی نسبت ہے کہ جس کی بنیاد پر میں اتنی پرواز کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب داول صاحبی سرکار، علماء اہل سنت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت ہے کہ ایک ہدہد بھی اتنی پرواز کرنے لگا ہے، ایک ہدہد پرندہ اپنی بساط سے زیادہ پرواز کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی القدر ذرا ذہن حاضر کریں، ایک چینٹی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، نسبت کا فیض پائے، ممتاز ہو جائے۔ ایک پرندہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، نسبت کا فیض پائے، ممتاز ہو جائے۔ جب جانور
پیغمبر خدا کی بارگاہ میں آ کر نسبت کا فیض پائیں اور وہ ممتاز ہو جائے تو اے دیوانو تم تو مصطفیٰ کے امتی ہو. وہ امت کے قرآن نے کہا اے میرے محبوب کے غلاموں، اللہ کا کلام ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے میرے حبیب کے غلاموں، میرے محبوب کے امتیوں، تم بہترین ہو. تو بہترین امت ہونے کے باوجود جب جانوروں کو نسبت کا فیض ملے، وہ ممتاز ہو جائے، تو ہم غلاموں کو بارگاہ مصطفیٰ سے کتنا فیض حاصل ہوتا ہوگا. حضور کی بارگاہ سے ہمیں بھی کتنا فیض ملتا ہوگا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سلطان کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سلطان کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اچھا چلیے تھوڑا سا اور آپ کو یہیں سے آگے بڑھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس نے آ کر بتایا کہ حضرت میں نے اس ملک میں جب گھوم کے دیکھا، ملکہ بلقیس کے ملک میں، ابھی ہمارے مولانا انور علی صاحب نے آپ کو جگر مراد آبادی کا عشق رسول سنایا، بتایا نا آپ کو. ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں ایک نظر رحمت سلطان مدینہ. نسبت کا فیضان یہی تو ہوتا ہے. پھر چاہے جتنا پرانا شرابی کیوں نہ ہو، نسبت مصطفیٰ پالے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، درجے بھی بلند فرما دیتے ہیں. نسبت کا فیضان بڑا ہے. ان قلندروں کی نسبت، اس سے جڑے رہنا، وابستہ رہنا. کیونکہ یاد رکھنا عزیزو، اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں. اب انشاءاللہ جو یہ چوتھا مصرع میں آپ کو سنانے لگا ہوں، مچل اٹھیں گے آپ، اور ہمارے علماء بھی مجھے دعا دیں گے. ہاں، اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے. یہ جو سامنے میرے احباب بیٹھے ہیں، یہ آپ کی نظر ہے خصوصی طور پر. نیند تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے شاید ہے. اگر گھٹنے آپ نے پکڑے ہیں تو میری ذمہ داری، میری گارنٹی پہ چھوڑ دو، کہیں نہیں جائیں گے. اگر کہیں چلے گئے میں ذمہ دار ہوں، بالکل بے فکر ہو کے بیٹھو، چھوڑ. اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے. اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے. جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے، اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے. اور تاریخ گواہ ہے، یہی راجستھان ہے،
اسی کی سرزمین پہ ولیوں کا ایک سلطان ہے، حضرت خواجہ معین الدین ایک پیالہ ہے، ایک کاسا ہے، غلام کو دے کے بھیجا، فرمایا جا کہہ دینا انا ساگر سے کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے، خدا کی قسم ایک پیالے میں سارا ساگر سمٹ کے آ گیا۔ تو یہ نہ دیکھا کرو کہ جو نظر آ رہا ہے وہ ٹاٹ کا لباس پہنے بیٹھا ہے، یاد رکھنا انہی کو گدڑی کا لال کہا جاتا ہے۔ یہ نسبتوں کا فیضان ہے عزیزان گرامی القدر، لباس سے پتہ نہیں لگتا، مقام اللہ کے ولیوں کا لباس سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین حضرت سیدنا سلطان سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ اپنے کھیت میں ہل چلا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں خیال یہ ہے لوگوں کا کہ پیر وہی جو بڑی سی دستار پہن کے خوبصورت لباس پہن کے بس ایک مصلے پہ بیٹھ جائے، مسند پہ گدی لگا کے اور اللہ 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 تسبیح کے دانے چلاتا رہے، وہی اللہ کا ولی ہے، وہی پیر ہے۔ ہمارے یہاں کچھ ایسا خیال ہے لوگوں کا۔ نانا میرے عزیزو، یہ دستار نہیں بتائے گی ولی کون ہے، یہ جبہ نہیں بتائے گا ولی کون ہے، معیار ولایت لباس نہیں ہو سکتا، معیار ولایت یہ نہیں ہے لباس دیکھ کے پتہ نہیں لگے گا ولی کون ہے۔ ولی کی پہچان کرنا ہے تو قرآن سے کرنا، اللہ کا کلام۔ پروردگار نے قرآن مجید میں فرمایا، ولیوں کی علامتیں نشانیاں بیان فرمائی اور بتا دیا ہے میرے بندو، اگر میرے ولیوں کو پہچاننا ہے تو نشانیاں علامتیں یہ ہیں، ان نشانیوں کے ذریعے پہچان لینا، ان علامتوں کے ذریعے پہچان لینا۔ کیا نشانیاں بیان کی؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، پروردگار نے فرمایا قرآن کہتے ہیں ولی کی پہلی پہچان یہ کہ وہ اللہ سے توبہ کرتا رہتا ہے۔ العابدون، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں مست و مگن رہتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہ کر یہ سارے کام کرتا ہے۔ معیار ولایت قرآن بتائے گا، لباس نہیں بتائے گا معیار ولایت۔ عزیزان گرامی القدر، ہم نے مارکیٹ میں ایسے بھی پیر دیکھے ہیں جو اپنے آپ کو پیر بھی کہتے ہیں، ولی بھی کہتے ہیں، مگر ہوتے ہیں چرسیے، چرسی۔ قرآن نے بتایا چرسی پیر نہیں ہو سکتا، پیر وہ جو اللہ سے توبہ کرے، ولی وہ جو عبادت کرے۔ معیار ولادت کا معیار ولایت نہ کپڑے ہیں، نہ چرس ہے، نہ دھونے ہیں۔ ولی آپ کو کسی چوراہے پہ بیٹھا ہوا مل سکتا ہے، ہو سکتا ہے آپ اسے پہچان بھی نہیں پائے۔ آپ کو ولی اپنے کھیت میں کام کرتا ہوا مل سکتا ہے، ہل چلاتا ہوا، آپ کو اس کی پہچان ہی نہیں ہو پائے۔ یاد رکھنا عزیزان گرامی القدر، حضرت سلطان سخی باہو رحمت اللہ علیہ اپنے کھیت میں ہل چلا رہے ہیں، ایک سائل مانگنے والا ادھر سے گزر رہا ہے۔ مانگنے والے نے سوچا ان سے جا کر کچھ مانگوں، سوال کروں، مگر جب دیکھا کہنے لگا ان کے پاس کیا ہوگا، یہ تو خود مزدور آدمی۔
اس نے جیسے دیکھا آگے تو بڑھ رہا تھا مگر جسم پہ نظر ڈالا، حالات کو دیکھا، کپڑوں کو دیکھا، لباس کو دیکھا، آپ کے کام کو دیکھا، کہنے لگا کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ کہنے لگا میں تو مانگنے والا مگر مجھے یہ بھی کوئی فقیر ہی نظر آ رہا ہے، کوئی مزدور ہے، جیسے تیسے اس کا گزارا ہوتا ہوگا۔ وہ مانگنے والا، وہ سائل آگے تو بڑھ رہا تھا لیکن پھر پیچھے ہٹنے لگا، واپس جانے لگا۔ توجہ کرنا، حضرت سخی سلطان باہو نے فرمایا اوئے کدھر چلا؟ ادھر آ۔ کہاں چلنے لگا؟ آ رہا تھا تو واپس کی لوٹ گیا، کہنے لگا آ تو اس لیے رہا تھا کچھ مانگ لوں گا، کچھ سوال کر لوں گا، لیکن آپ کی حالت کو دیکھ کر واپس جانے لگا اس لیے کہ مجھے اندازہ ہو گیا آپ کے پاس کیا ہے، آپ سے مجھے کیا ملے گا۔ اتنا سنا، اللہ کے ولی نے زمین سے مٹی کا ایک ڈیلا اٹھایا۔ مٹی کا ڈیلا اٹھانے کے بعد میں اللہ والے نے یوں پھینکا، مٹی کا ڈیلا اٹھا کے حضرت سخی سلطان باہو نے مٹی کا ڈیلا اٹھا کے پھینکا۔ تاریخ گواہ ہے جہاں لگتا ہوا زمین پہ وہ ڈیلا آگے بڑھا، جہاں رکا اتنی ساری مٹی سونے کی بن گئی۔ جہاں وہ مٹی کا، آپ آواز کم کر دیتے ہو، ایک جگہ چھوڑ دو نا، اس کو کم زیادہ مت کیا کرو۔ حضرت سخی سلطان باہو نے جب وہ مٹی کا ڈیلا پھینکا، جہاں لگا جہاں رکا وہ اتنا زمین اتنی مٹی سونے کی بن گئی۔ اللہ والے نے فرمایا او سائلہ اٹھا، جتنا لینا ہے لے کے چلا جا، جتنا لینا ہے لے کر چلا جا۔ اس نے اپنی آغوش میں جو لے سکا لے لیا اور جاتے ہوئے کہتا ہے حضرت یہ کیا؟ آپ نے فرمایا او مانگنے والے، او سائل، کبھی لباس دیکھ کر نہ مانگنا، کبھی انسان کے کپڑوں سے نہ پہچاننا۔ کہنے لگے سن، فقیری اسی کا نام ہے، دولت بھی ساری قدموں میں پڑی ہوتی ہے، اور فقیر پھر بھی اپنی ساری زندگی کو اللہ کی رضا کی خاطر غربت میں گزارتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہوتا تو سب کچھ قدموں میں ہے، ہوتا تو سب کچھ پاس میں ہے، لیکن فقیروں کو دنیا سے کوئی مطلب، کوئی سروکار، دنیا کی دولت سے کوئی مطلب ہوتا ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، بات نسبت کی چلی ہے تو پھر اب یہ سمجھنا کہ دستار اونچی ہے، لباس شفاف ہے تو یہ ولی ہوگا، نہیں، اس سے اندازہ نہیں ہوگا، بلکہ اندازہ اس سے ہوگا نسبت کا فیض کس نے زیادہ پایا ہے۔ کسے غوث اعظم کا فیض ملا ہے، کسے غوث اعظم کی بارگاہ میں مقبولیت ملی ہے۔ اور یہ مہینہ تو 11ویں کا ہی مہینہ، سرکار غوث اعظم کی 11ویں۔ ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے، اچھا لگے تو بول سکتے ہیں سبحان اللہ۔ ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے، آج محفل میں پیران پیر آئیں گے۔ ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے، ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے، آج محفل میں پیران پیر آئیں گے۔ ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے، اور آج مہمان ہوں گے علی مرتضی۔
بھائی جیسی نسبت ویسا مہمان. آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ، آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ. ہر انسان یہ سوچے میں بول رہا ہوں، میری دل کی آواز ہے. آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ، آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ. آج گھر میرے روشن ضمیر آئیں گے، ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، اب وہ بات میری ذرا آپ سنیں، مکمل کرتا ہوں. پرندہ کہتا ہے میں نے دیکھا ملک سبا، ملک بلقیس، بڑا خوبصورت ملک ہے. کہتا ہے میں نے وہاں پر تخت بلقیس دیکھا ہے. ملکہ بلقیس کا ایک تخت ہے، بڑا وسیع و عریض ہے، بڑا خوبصورت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پھر؟ ہدہد پرندہ اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے پیغمبر خدا، میں نے ملکہ بلقیس کا شہر دیکھا، ملک دیکھا، تخت دیکھا، اس کی شان و شوکت کو دیکھا، سب کچھ دیکھا. کہتا ہے حضرت میرے دل میں خیال یہ آیا ہے کہ وہ ملکہ بلقیس بھی اگر آپ کا کلمہ پڑھ لے، ایمان لے آئے تو کتنا اچھا ہو. کہنے لگا حضور بس اسی تجسس میں ادھر رکا تھا، اب آیا ہوں، یہی خبر لے کے آیا ہوں، آپ اس کو بھی کلمہ پڑھائیے، آپ اس کو بھی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اچھا کہ ٹھیک. فرمایا خط لکھو ملکہ بلقیس کے نام. خط لکھا گیا. آپ نے فرمایا کہ تو لے کے جا خط. قاصد تھا پرندہ ہدہد، یہ ادھر خط لے کے چلا. ملکہ بلقیس کو بلانے کے لیے کہا تم یہاں آؤ. ملکہ کو بلانا ہے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ملکہ آئے گی، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ملکیت، کل ملکیت کا مالک پروردگار، یہ اس کے خزانوں کا عالم، یہ اس کی ملکیت، یہ اس کی شہنشاہی کا عالم، وہ پروردگار، وہ خالق کائنات، اس کی ملکیت کا یہ عالم. لیکن اولاد کوئی نہیں. کون ہے وارث؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولاد کوئی نہیں، مگر میں نے اس ساری ملکیت کا وارث اپنے ولیوں کو بنایا ہے. اس ملکیت کا وارث میں نے اولیاء کو بنایا ہے. اس ملکیت کے وارث کا نام غوث اعظم ہے. اس ملکیت کے وارث کا نام معین الدین ہے، اور دیوا میں اس ملکیت کے وارث کا نام وارث پاک ہے. اور آپ کے بانسواڑا میں اسی تمام ملکیت کے وارث کا نام حضرت دیول شاہ، داول شاہ رحمت درد دل نام دینے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام داتا کرے تیرے ہم، جھوم کر مٹ رہا ہے رضا غلط شہر یارے ارم تاج دارے حرم، شہر یارے ارم تاج دارے حرم، لو بہارے شفاعت پلا کو سلام مصطفیٰ جان. فضل دلتی سے مردوں کو زندہ کیا، ایک عجوبہ زمانے کو دکھلا دیا.
آج بھی گو کہتے ہیں سب میں عطا غوث اعظم امام تو کعبہ تو غوث اعظم امام تو کعبہ تو قاتل بنی شاہ قدرت نا کو سنا مصطفیٰ جان نفسی نفسی کہو کہا قیامت نشور جب کسی کا کسی پر چلے گا نظر ان کے ہاتھوں نگاہ کی شفاعت کی کوئی کاش محشر جب گنے قیامت ہو ہے کاش محشر جب گنے قیامت ہو سب گنے کی شوقت لا کو سنا مصطفیٰ جہاں جب میں پہنچوں تیاری ابھی بے خدا مصطفیٰ ساتھ ہو عابد رضا جو میں کرتا یا کو پڑھو بہن اللہ مجھ سے فتنہ کہ قدسی کہنا تھا مجھ سے فتنہ کہ قدسی کہنا رضا مصطفیٰ جہاں رحمت نا کو سنا مصطفیٰ جہاں رحمت نا کو سلام شمع گز میں السلام علیکم الصلاة والسلام علیکم یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد فی الاولین والآخرین وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم پروردگار خالق کائنات خالق ارض و سما کریمہ کارسازہ مالک بندہ نواز بادشاہ یا اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے تیرے فضل و کرم سے اس محفل پاک کا اہتمام کیا گیا اس کو سجایا گیا تیرے مقدس ولی کے آستانے پر اس مقدس بارگاہ میں اس بابرکت پاکیزہ محفل کو سجا کر یہاں نعت و منقبت باز و نصیحت تیرا ذکر تیرے حبیب کا ذکر تیرے مقدس تیرے پاکیزہ اولیاء کا ذکر یہاں پر کیا گیا یا اللہ تعالیٰ پروردگار اس ذکر و اذکار میں قرآنی آیات تلاوت کی گئی یا اللہ یہاں پر سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد ہوا نعرہ تکبیر و رسالت کے صدائے بلند ہوئی درود پاک پڑھا گیا اس سب میں ہم سے بتقاضے بشریت جو بھی لفظاً سہواً قصداً مانن کسی بھی طرح کی کوئی بھی خامی کوئی غلطی ہوئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما پروردگار عالم اس محفل پاک کو اس ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ اس اہتمام کو اس عقیدت کو قبول فرما پروردگار یہ تحفہ ثواب جو اس کے وسط میں ہمیں عطا کیا مولا تیرے پیارے محبوب ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور احمد مصطفیٰ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ طاہرہ میں تحفتاً ہدیتاً نظر کرتے قبول فرما حضور کے توسل جملہ انبیاء کرام رسولان اعظام کی ازواج کی اولاد کی ارواح کو اصال قبول فرما پروردگار جملہ صحابہ صحابیات تابعین تابعیات تابعین ازواج مطہرات
بناتے طیبات جملہ شہداء اسلام شہداء کربلا حسنین کریمین اہل بیت اطہار اسیران کربلا مظلومان کربلا جملہ اولاد علی اولاد فاطمہ اولاد حسن اولاد حسین اولاد سیدہ زینب کی ارواح کو تحفتاً ہدیتاً ایصال کرتے قبول فرما۔ پروردگار عالم اس کا ثواب جملہ مشائخ جملہ پیران اعظام جملہ اولیاء کرام بزرگان دین ان کے متعلقین متوسلین مریدین کی ارواح کو ایصال قبول فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب پیران پیر روشن ضمیر دستگیر پیر پیرا میر میرا حضرت سیدنا سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی ثم بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ اس کا ثواب خواجہ خواجگان سید الاولیاء فی الہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری قطب الاقطاب شہید محبت فی الہند حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء سید السادات قبلہ حاجات مخدوم العارفین حضرت سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ میاں مہرروی حضور آل مصطفیٰ مہرروی حضور مخدوم ملت حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی امام عشق و محبت تاجدار اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حضور مفتی اعظم ہند صدر اللہ فاضل فخر اللہ ماصل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی حضور تاج الشریعہ اور دیگر بزرگان دین کی ارواح کو تحفتاً ہدیتاً درجہ بدرجہ سلسلہ بسلسلہ پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ پروردگار عالم اس سب کا ثواب بالخصوص ہم جس بارگاہ میں کھڑے ہیں یا اللہ قدوۃ السالکین حضرت داول شاہ رحمت اللہ علیہ جن کے آستانے پر ہم موجود ہیں یا اللہ اس بارگاہ میں ہم کھڑے ہیں پروردگار صاحب مزار کی روح کو اصال کرتے قبول فرما۔ یا اللہ ان کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے قبول فرما۔ یا اللہ ان کے عرس کی تقریب میں ہمیں آنے کا موقع ملا، اس تقریب سعید میں ہم شریک ہوئے، جتنے بھی دیوانے یہاں پر آئے شریک ہوئے پروردگار سب کو اس بارگاہ کے فیضان سے مالا مال فرما۔ یا اللہ اس بارگاہ کے فیضان سے ہم سب کے دامنوں کو پر فرما دے۔ یا اللہ صاحب مزار کے فیضان کو عام فرما دے۔ پروردگار اس محفل پاک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے عذابوں بلاؤں وباؤں مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حضرت داول شاہ رحمت اللہ علیہ کے سب و طفیل ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما، ہماری نیک جائز خواہشات اور تمناؤں کو آرزوؤں کو پورا فرما۔ پروردگار ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا جو بے روزگار ہیں انہیں طیب و طاہر روزیاں عطا فرما۔ بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دے۔ مولا جو با اولاد ہے ان کی اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ پروردگار تو ہم سب کو عزت کی زندگیاں عطا فرما، سلامتی کی موت نصیب فرما۔ پروردگار عزتوں کی مسندیں عطا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کے سب و طفیل ہمارے کاروبار روزی روزگار کھیت کھلیان دکان مکانوں میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے سب و طفیل صاحب مزار کے سب و طفیل ہم سب کے تمام مولا مشکل کاموں میں اپنا خاص کرم فرما کر مشکلوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی مرادوں کو پورا فرما، اس عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تا دم مرگ مولا ہمیں اہل سنت والجماعت اس عقیدے پر قائم و دائم فرما۔ بنام مسلک اعلیٰ حضرت موجودہ دور میں اس مسلک پر ہمیں قائم و دائم فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے سب و طفیل ہماری حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے علماء کو، ہمارے تمام ائمہ کو، مدرسین کو خیر و عافیت کی لمبی عمر نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی بھی روزیوں میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، ترقیاں عطا فرما، عروج و ارتقاء نصیب فرما۔ مولا تیری بارگاہ میں التجا ہے، مولا مسلمانان عالم اتحاد اتفاق پیدا فرما۔ یا اللہ مسلمانان عالم کے دلوں سے نفاق حسد بغض و کینہ کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو محبت مصطفیٰ کا شفاف آئینہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو گنبد خضرا کے عکس سے سجا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کا آئینہ بنا دے۔ پروردگار عالم خصوصیت کے ساتھ ہم گزارش کرتے ہیں تیری بارگاہ میں، یا اللہ التجا کرتے ہیں پروردگار
فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ یا اللہ ان کو غیبی مدد عطا فرما، ان کو اپنی حفظ و پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما، یہاں امن و امان عطا فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو شریروں کی شر سے محفوظ فرما، یہاں اتفاق، اتحاد اور سلامتی قائم فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سلامتی کی زندگی نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون